السلام علیکم دوستو، میں ہوں غزن فرحیات اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جسے سیلوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے سمندر کا نیلا پانی، نیلا آسمان اور سفید دھول اس ملک کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اسے جانوروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں انسانوں سے زیادہ جانور موجود ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے 91% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ دنیا کے خطرناک ترین سانپ بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ کبھی وہ دور تھا جب انگلینڈ کے مجرموں کو کالا پانی کی سزا دے کر یہاں بھیجا جاتا تھا۔ دوستوں، اس ملک کا نام ہے آسٹریلیا، اور آج ہم آپ کو اسی ملک کی تاریخ اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ آسٹریلیا کا پورا نام دولت مشترکہ آسٹریلیا ہے، جو جنوبی نصف کرے کا ایک ملک ہے اور دنیا کے سب سے چھوٹے بر اعظم پر مشتمل ہے۔ اس میں تسمانیہ کا بڑا جزیرہ، بحر جنوبی، بحر ہند اور بحر الکاہل کے کئی چھوٹے بڑے جزائر شامل ہیں۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا، مشرقی تیمور اور پاپوا نیو گنی شمال کی طرف، سولومن جزائر، وانواتو اور نیو سیلیڈونیا شمال مشرقی طرف اور نیوزی لینڈ جنوب مشرقی طرف موجود ہیں۔ آسٹریلیا کا مرکزی حصہ 42,000 سال سے قدیمی آسٹریلین لوگوں سے آباد رہا ہے۔ شمال سے آنے والے ماہی گیر اور یورپی مہمجوؤں اور تاجروں نے 17ویں صدی میں ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ 1770 میں آسٹریلیا کے نصف حصے پر برطانیہ نے دعویٰ کیا۔ بعد میں اسے 26 جنوری 1788 میں نیو ساؤتھ ویلز کی کالونی کا حصہ بنا دیا گیا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، نئے علاقے دریافت ہوتے گئے۔ 19ویں صدی تک یہاں مزید 5 کالونیاں بنا دی گئیں۔ 1 جنوری 1901 کو ان کالونیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی۔ اس طرح دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی۔ فیڈریشن سے لے کر اب تک آسٹریلیا میں معتدل جمہوری سیاسی نظام موجود ہے اور یہ ابھی تک دولت مشترکہ ہے۔ لاطینی زبان میں آسٹریلیا کا مطلب جو جنوب میں ہو کے ہیں۔ اس نامعلوم زمین کے بارے میں کہانیاں قدیم رومن دور میں ملتی ہیں، لیکن ان میں اصل بر اعظم کے بارے میں حقیقی معلومات نہیں تھی۔ آسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار 1625 میں استعمال کیا گیا۔ 1773 میں جارج شاہ اور سر جیمز سمتھ نے زوالوجی اور باٹنی برائے نیو ہالینڈ کے نام سے تحریر شائع کی، جس میں انہوں نے وسیع و عریض جزیرے کا ذکر کیا تھا۔ 1814 میں آسٹریلیا کا نام مشہور ہوا، جو ایک برطانوی نیویگیٹر نے اپنے سفر کے بعد کتاب کی شکل میں لکھا۔ اس کا نام میتھیو فلنڈرز تھا اور اس نے پہلی بار آسٹریلیا کے گرد چکر لگایا۔ 1817 میں اس نام کو سرکاری درجہ دینے کی سفارش کی گئی، جو منظور ہوئی۔ آسٹریلیا میں ابتدائی انسانی آبادکاری کا اندازہ 42,000 سے 48,000 سال قبل لگایا گیا۔ یہ لوگ موجودہ دور کے قدیمی آسٹریلیائی باشندوں کے اجداد تھے، جو جنوب مشرق ایشیا زمینی راستے سے ادھر پہنچے تھے۔ ان کی اکثریت شکاری اور گلابانوں کی تھی۔ آسٹریلیا کی مقامی آبادی، جس کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت 3,50,000 کے قریب لگایا جاتا ہے، 150 سال کے بعد ڈرامائی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی وجوہات میں بیماریاں، یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ثقافتی تفریق تھی۔ اس کے علاوہ مقامی لوگوں میں ان کے بچے چھیننا بھی ان کی نسل کشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان قدیمی باشندوں کی تاریخ میں سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے تحریف بھی کی گئی تھیں۔ آسٹریلوی اسے تاریخی جنگ کا نام دیتے ہیں۔ 1967 کے ریفرینڈم کے بعد حکومت نے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق دینے شروع کیے، جن میں زمین کا حق ملکیت اور آبائی اعزازات وغیرہ کو 1992 میں جا کر تسلیم کیا گیا۔ اب بھی جو اراضی مقامی لوگوں کے پاس ہے، آسٹریلیا کی حکومت ہتھیانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ آسٹریلیا ان 7 ممالک میں شامل ہے جو 20 سال سے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں جس میں اصلی مقامی آبادیوں کے حقوق کا اعلان کیا گیا ہے۔ سونے کی تلاش کے لیے آسٹریلیا میں 1850 کے اوائل میں دوڑ شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں چھوٹے پیمانے پر بغاوتیں بھی ہوئیں۔ ویسٹ منسٹر کے 1931 کے قانون آسٹریلیا اور برطانیہ کے آئینی تعلقات کو تقریباً ختم کر دیا۔ 1942 میں ایشیا میں برطانیہ کی شکست اور پھر جاپان کے حملے کے اندیشے کے باعث آسٹریلیا نے امریکہ کو اپنا نیا حامی و مددگار بنایا۔
1951 سے اب تک آسٹریلیا امریکا کا باقاعدہ فوجی حلیف شمار ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آسٹریلیا نے یورپ سے تارکین وطن کی حوصلہ افزائی کی۔ 1970 میں سفید آسٹریلیا کی پالیسی کے اختتام پر ایشیا اور دیگر غیر یورپی علاقوں سے افراد نے آسٹریلیا جانا شروع کر دیا۔ اس سے آسٹریلیا کی اپنی آبادی اور ثقافت اور تشخص پر گہرا اثر پڑا۔ دولت مشترکہ آسٹریلیا ایک عینی بادشاہت ہے جس میں پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم آسٹریلیا کی ملکہ ہیں اور ان کا یہ کردار دولت مشترکہ کے دیگر ممالک کی نسبت مختلف ہے۔ وفاقی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے گورنر جنرل ہوتا ہے۔ حکومت 3 مختلف شاخوں میں تقسیم ہے جن میں پارلیمان، اشرافیہ اور عدلیہ شامل ہیں۔ آسٹریلیا میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں آسٹریلین لیبر پارٹی، لبرل پارٹی اور نیشنل پارٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد اراکین اور کئی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں۔ آسٹریلیا کے ایک محقق اسٹیو لینس نے 1999 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام چین کی مسجدیں اور افغان بستیاں تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ افغان اور ان کے جانوروں نے آسٹریلیا کے کلب تک اس زمانے میں رسائی حاصل کی جب دوسرے لوگ اس کام میں ناکام رہے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف خوف اور نفرت کا مظاہرہ کیا گیا اور ان کے منفرد معاشرے کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ ان کے مزاج، طبیعت اور ان کی ثقافت کو بہت کم سمجھنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کے خلاف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا کی کل 6 ریاستیں ہیں جن میں 2 بڑی اور 4 چھوٹی ریاستیں شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں نیو ساؤتھ ویلز، کوئنزلینڈ، ساؤتھ آسٹریلیا، تسمانیہ، وکٹوریہ اور ویسٹرن آسٹریلیا شامل ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں سے آسٹریلیا اور امریکا کے خارجی تعلقات قدرے بہتر ہیں۔ آسٹریلیا کی خواہش ہے کہ ایشیا اور بحر ایکینوس کے ممالک کے ساتھ گہرا تعلقات قائم کیے جائیں۔ آسٹریلیا کی مسلح افواج جنہیں آسٹریلین ڈیفینس فورسز کہا جاتا ہے، شاہی آسٹریلوی بحری فوج، بری فوج اور شاہی آسٹریلوی ہوائی فوج پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا کی کل فوج 51,000 ہے۔ یہ تمام فوج اقوام متحدہ، علاقائی امن مشنوں اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے اور فوجی لڑائیوں میں شامل ہوتی ہے۔ حکومت کسی بھی فوج سے فوجی سربراہ مقرر کرتی ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ 76,17,930 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سارے کا سارا انڈو آسٹریلین پلیٹ پر واقع ہے۔ اس کے گرد انڈین جنوبی اور اوقیانوس کے سمندر ہیں۔ آسٹریلیا اور ایشیا کے درمیان تیمور اور ایرافورا کے سمندر واقع ہیں۔ آسٹریلیا کے پاس کل 34,218 کلومیٹر کا ساحل موجود ہے۔ آسٹریلیا کا بڑا حصہ بنجر اور صحرا پر مشتمل ہے۔ آسٹریلیا کو چپٹا ترین براعظم کہتے ہیں۔ اس کی مٹی سب سے پرانی اور سب سے کم زرخیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسانی آبادی والا سب سے خشک ترین براعظم ہے۔ صرف جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی طرف حصے معتدل درجہ حرارت رکھتے ہیں۔ آبادی کی اکثریت جنوب مشرقی ساحل پر رہتی ہے۔ ملک کے شمالی علاقے استوائی موسم رکھتے ہیں اور یہاں رین فارسٹ، عام جنگلات، گھاس کے میدان، مینگرو، دلدلے اور صحرا ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر آسٹریلیا نیم بنجر یا صحرائی ہے، اس میں بہت سی اقسام کے ماحول پائے جاتے ہیں۔ ان میں الپائن سے لے کر استوائی رین فارسٹ شامل ہیں، اس لیے اسے میگا ڈائیورسٹی ملک کہا جاتا ہے۔ اپنی طویل عمر اور زرخیزی میں کمی کی وجہ سے پورے براعظم کا موسم کافی مختلف ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بقیہ دنیا سے بہت عرصہ کٹے ہونے کی وجہ سے یہاں کی حیاتیاتی زندگی بہت مختلف اور بہت متنوع نوعیت کی ہے۔ آسٹریلیا میں جانوروں کی بہتات ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانوں سے زیادہ جانور رہتے ہیں۔ آسٹریلیا میں دنیا کے انتہائی زہریلے سانپ اور مکڑیاں پائی جاتی ہیں۔ خطرناک مکڑیوں میں بلیک وڈو سب سے اہم ہے، جبکہ سانپوں میں 10 اقسام کو انتہائی زہریلا قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں ان لینڈ ٹائپان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا کے چند زہریلے اور خطرناک ترین سانپوں میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی فی کس GDP آمدنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے زیادہ ہے۔ انسانی ترقی کے انڈیکس میں اسے 3را نمبر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی معیشت میں برآمدی نوعیت کی اشیاء کی تیاری کا نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا میں بڑھتی ہوئی سیاحت اور برآمدات کی قیمتوں میں اضافے نے اس پر کچھ صورتحال تبدیل کی ہے۔
آسٹریلیا میں اس وقت شرح بے-روزگاری 4.6% ہے۔ گزشتہ دہائی سے افراط زر کی شرح 2 سے 3% تک رہی ہے۔ خدمات کا شعبہ بشمول سیاحت، تعلیم اور معاشی خدمات میں کل GDP کا 69% ہے۔ زراعت اور قدرتی ذرائع 3 سے 4% ہیں۔ آسٹریلیا کی برآمدی منڈیوں میں جاپان، چین، امریکہ، جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ 2 کروڑ 10 لاکھ آسٹریلوی 19ویں اور 20ویں صدی کے آبادکاروں کی اولاد ہیں، جن کی اکثریت برطانیہ اور آئرلینڈ سے آئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے اب تک آسٹریلیا کی آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ پرکشش پروگرام برائے تارکین وطن بھی شامل ہے۔ زیادہ تر تارکین وطن ہنرمند ہیں، لیکن کچھ تعداد پناہ گزین مہاجرین کی بھی ہے۔ آسٹریلیا کی سرکاری زبان انگریزی ہے اور اس کا لہجہ مخصوص آسٹریلوی ہوتا ہے۔ حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 80% گھروں میں انگریزی بولی جاتی ہے، اس کے بعد چینی، اٹالین اور یونانی بولی جاتی ہیں۔ نئے تارکین وطن کی اکثریت عموماً 2 زبانیں بولتی ہے۔ سرکاری طور پر آسٹریلیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کل آبادی کا 60% مسیحی ہے، 19% لادین ہیں۔ 6 سے 15 سال تک کے بچوں کا سکول جانا لازمی ہے۔ اس وقت آسٹریلیا کی شرح خوانگی 99% ہے۔ حکومتی سرمایہ سے تیار ہونے والی یونیورسٹیوں کی تعداد 38 ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ اکثر یونیورسٹیاں حکومتی امداد سے چلتی ہیں۔ یہاں حکومت کی طرف سے ووکیشنل ٹریننگ کے اسکول بھی قائم ہیں، جو ٹیف ادارے کہلاتے ہیں، جہاں نئے ہنرمند تیار کیے جاتے ہیں۔ اندازاً آسٹریلیا کی 25 سے 64 سال تک کی 58% آبادی کے پاس ووکیشنل یا اس طرح کی دوسری تعلیم موجود ہے۔ 1788 سے لے کر 20ویں صدی تک اینگلو سیلٹک انداز کی ثقافت آسٹریلیا میں موجود رہی۔ گزشتہ 50 سالوں میں آسٹریلوی ثقافت پر امریکی ثقافت اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کے تارکین وطن اور آسٹریلیا کے ایشیائی ہمسایوں کا گہرا اثر پڑا ہے۔ آسٹریلیا کے اپنے ادب، سینما، اوپرا، موسیقی، پینٹنگ، تھیٹر اور ڈانس وغیرہ نے بین الاقوامی طور پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ آسٹریلیا میں 2 نشری ادارے، 3 کاروباری ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور بہت سارے غیر منافتی ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن موجود ہیں۔ کھیل کا آسٹریلوی ثقافت پر بہت گہرا اثر ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی ایسا ہے جو بیرونی کھیلوں کے لیے بہت مناسب ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آسٹریلیا میں بہت سے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کی کرکٹ، ہاکی، نیٹ بال، رگبی اور تیراکی میں بہت عمدہ ٹیمیں ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے حکومتی امداد عام سی بات ہے۔ عزیز دوستوں، یہ تھی آسٹریلیا سے متعلق کچھ دلچسپ معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔